تمہیں اگر کچھ غلط نظر آتا ہے تو اپنے بھائی بہن کو بٹھا کر کھل کر بات کیا کرو. ٹھیک ہے، آج ہانیہ اور واسف کو بٹھا کر ہم ساری باتیں کلیئر کر دیتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھو اور مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پلیز آپ بھی دیکھیے. پلیز کوئی مشورہ تو دو نا جس سے میں اس الزام سے بچ جاؤں. ہے تو صحیح ایک مشورہ، لیکن اس کے لیے بھی حدیقہ بھابی پہ ایک اور الزام لگانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا بتاؤ. خدا کرے ان کی بیٹی ہانیہ کے ساتھ اس سے بھی برا ہو جس گھر میں وہ. بہو بیٹی ڈرامہ کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہانیہ اور اس کی ماں نے حدیقہ پر کافی برے الزامات لگائے، اس پر جادو کے الزامات لگوائے کیونکہ ہانیہ کی اپنی غلطی تھی اور حدیقہ اس کو اس چیز سے بچانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں جو ہے ہانیہ کی سائڈ لیتی ہوئی حدیقہ پہ کافی برے الزام اس نے لگائے تھے. تو اس آنے والی ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہانیہ کا جو بھائی ہوتا ہے، حدیقہ کا جو شوہر ہوتا ہے، اس کی ماں آتی ہے اس کے پاس اور اس کو آ کے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے بہن بھائیوں میں کوئی برائی دیکھتے ہو تو ان دونوں کو بٹھا کر سمجھایا کرو، اس کو اچھے سے بات کیا کرو ان کے ساتھ، نہ کہ بات کا بتنگڑ بنا لیا جائے. اور ہمارے گھر میں اب ایک بہو بھی ہے تو اس سے بچ کے رہنا ہے. مطلب وہ پھر بھی حدیقہ کے خلاف باتیں کرتی ہے. تو پھر اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، حدیقہ کا جو شوہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج ہانیہ اور واسف سے صاف بات کر لوں گا. اس کے بعد وہ ہانیہ اور واسف کو بلاتا ہے، بلکہ سارے گھر والوں کو بلاتا ہے اور وہ سارے گھر والے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہانیہ نے ان کے کمرے میں خود سے تعویذ بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ واسف کو دکھا دیتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں. اور اس سازش میں اس کی ماں بھی شامل ہوتی ہے، لیکن واسف کو نہیں پتہ ہوتا. وہ واسف جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو وہ ہانیہ نے کیا ہوتا ہے حدیقہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے. اور حدیقہ تو بالکل سچ کہہ رہی تھی، وہ لڑکا اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے بالکل بھی نہیں بتایا ہوتا کسی کو بھی. اور اب جب حدیقہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اس لڑکے سے ہانیہ کو بچانا چاہیے، تو پھر بھی ہماری ماں جو ہے حدیقہ کے خلاف ہی باتیں کر رہی ہے. اس کے بعد ہانیہ اپنی دوست کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے میں اس مصیبت سے نکل سکوں، میں اس سے جان چھڑوا سکوں. وہ روز مجھ سے پیسے مانگتے تو میں اتنے پیسے کہاں سے لے کے آؤں گی. تو اس کی دوست جو ہوتی ہے اس کو مشورہ دیتی ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں بھی حدیقہ پر ایک اور الزام لگا دینا چاہیے، پھر جو ہے وہ تم اس الزام سے بری ہو سکتی ہو. اس کی ماں جو ہوتی ہے ہانیہ کی، وہ اس کو حدیقہ کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں اور سارا کچھ کروں تو تم پھر ہمارے گھر سے یہاں سے چلی جاؤ، پھر ہی تم اس گھر میں سکون سے رہ سکتی ہو. اور وہ ڈر کے ماری بیچاری اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کی امی وہاں پر جا کے اس کو سمجھا بجھا کے دوبارہ اپنے واپس اس کے گھر بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے تو تمہیں کسی چیز کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور تم نے کچھ بھی نہیں غلط کیا، تم ان کی بیٹی کی جان بچا رہی ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہی. اور وہ لوگ تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم ان کا ساتھ مت چھوڑو، تم اپنے شوہر کا ساتھ مت چھوڑو. اور اس طرح بہلا پھسلا کے وہ اپنی بیٹی کو گھر واپس بھیج دیتی ہیں. اور جب وہ چلی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے خدا غارت کریں ان ایسے لوگوں کو، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کے سسرال میں اس سے بھی زیادہ ہو. اس کی ماں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی تھی جس کی بیٹی پہ شادی کے بعد اتنے زیادہ الزامات لگائے جائیں. یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ آنے والی